السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ لانس آف عربیہ، گزشتہ سے پیوستہ۔ کسی زمانے میں ازرق کا 2000 سال پرانا قلعہ ایک 60 فٹ کی سنگی عمارت مشرقی اردن کے صحرا میں ایک دیو کی مانند ایستادہ تھا۔ اس کی اوپری منزلیں اور جنگی برج 1927 میں ایک بڑے زلزلے کے نتیجے میں زمین بوس ہو گئے، لیکن عمارت اب بھی اتنی متاثر کن ہے کہ کبھی کبھار 50 میل مغرب میں واقع عمان کی کسی سیاحوں کی بس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہاں سب سے پہلے سیاحوں کو جو جگہ دکھائی جاتی ہے وہ جنوبی ٹاور ہے، جو ابھی بھی سلامت ہے۔ اس ٹاور پر ایک کمرہ واقع ہے جس کا تعارف لارنس کا کمرہ کہہ کر کروایا جاتا ہے۔ یہ ایک نیچی چھت والا کمرہ ہے، ٹھنڈا اور کسی حد تک سیلن والا۔ پتھروں کا فرش، تنگ کھڑکیاں جن سے چاروں طرف محیط صحرا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کمرہ ایک پناہ گاہ کا احساس دلاتا ہے، اور در حقیقت لارنس نے 60 میل دور درہ میں اس ناخوشگوار واقعے کے بعد یہاں اپنے آپ کو بحال کیا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پہلی جنگ عظیم کے نقطہ عروج پر اس نے شام کے اندر ترک افواج پر ایک بہت بڑے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس حملے کو فلسطین میں ایلن بی کی افواج کے شمال میں ترکوں کا صفایا کر دینے والے حملے کے ساتھ مربوط کیا جانا تھا۔ لارنس کا نصب العین یہ تھا کہ ترکوں کی پسپائی کی راہ کو اس کے نزدیک اس کے نازک ترین مقام پر کاٹ دیا جائے، یعنی درہ کا ریلوے جنکشن۔ 19 ستمبر 1918 کی صبح لارنس اور اس کے ساتھیوں نے ازرق کے قلعے سے نکل کر اس قصبے کی طرف پھیلنا شروع کر دیا جہاں لارنس کو اذیتیں دی گئی تھیں۔ 27 ستمبر کو تفاس گاؤں پہنچنے پر، جہاں فرار ہوتے ہوئے ترکوں نے وہاں رہنے والوں کا قتل عام کیا تھا، لارنس نے اپنے آدمیوں کو حکم جاری کیا کوئی رعایت نہ کی جائے۔ سارا دن باغی 4000 فوجیوں کے ایک پسپا ہوتے لشکر کے سپاہیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکڑتے اور جو ملتا اسے قتل کرتے رہے، لیکن جب لارنس نے اس پہر صورتحال کا جائزہ لیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے ایک دستے تک اس کا یہ حکم نہیں پہنچا تھا، اور انہوں نے 250 ترکوں اور جرمنوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ ہم نے اپنے گرم بوسے مشین گن کا رخ قیدیوں کی سمت پھیرا، اس نے اپنی میدان جنگ کی رپورٹ میں درج کیا، اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس دن کے بارے میں لارنس نے اپنی کتاب 7 ستون میں زیادہ وضاحت کی ہے۔ تفاس کے دہشت سے جنم لینے والے پاگل پن میں ہم قتل کرتے گئے اور کرتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ گرے ہوئے لوگوں کے سروں میں بھی گولیاں داغی اور جانوروں کے بھی، جیسے کہ ان کی موت اور اچھلتا ہوا خون ہمارے قرب کا مداوا بن جائے گا۔ بھاگم بھاگ دمشق پہنچ کر لارنس نے فوراً ایک عبوری عرب حکومت تشکیل دی جس کا سربراہ فیصل تھا، لیکن جب 2 دن بعد ایلن بھی دمشق پہنچا تو اس نے لارنس اور فیصل کو وکٹوریہ ہوٹل طلب کر لیا اور ان کو آگاہ کیا کہ سائکس پیکو میں درج خاکے کے مطابق اس شہر کو فرانسیسی انتظامیہ کی عملداری میں دیا جائے گا۔ دل شکستہ فیصل کے کمرہ چھوڑنے سے پہلے ہی لارنس نے ایل بی سے التجا کی کہ اسے اس کی فوجی رہنمائی کی ذمہ داریوں سے فوری طور پر سبکدوش کر دیا جائے، لیکن لارنس کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یورپ میں جنگ ختم ہونے جا رہی تھی، اس لیے لارنس جلد ہی پیرس میں منعقد کی جانے والی امن کانفرنس میں عربوں کے مفاد کو سلامت رکھنے کی غرض سے جلد از جلد لندن پہنچا۔ کانفرنس میں فیصل کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے اس نے شریک وزرائے اعظم اور صدر وغیرہ کو اس بات پر قائل کرنے کی دیوانہ وار کوشش کی کہ عربوں سے کیے گئے وعدوں کا پاس کیا جائے اور
سائکس پیکو کے خاکے پر عمل درآمد سے احتراز کیا جائے۔ اس اسکیم کے مطابق عظیم تر شام کو 4 سیاسی وحدتوں میں تقسیم کیا جانا تھا: فلسطین، اردن، لبنان اور شام، جن میں سے فلسطین اور اردن برطانیہ کو ملنے تھے اور لبنان اور شام فرانس کو۔ عراق کے بارے میں برطانیہ نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ وہ صرف اس کے تیل سے مالا مال جنوبی علاقوں کو ہی اپنے پاس رکھے گا، مگر شمال میں مزید تیل کی دریافت کے بعد اب وہ پورے عراق کو اپنی گرفت میں رکھنے کا خواہاں تھا۔ لارنس اتحادیوں سے جہاں بھی مل سکتا تھا ملتا رہا۔ یقیناً ان میں سب سے اہم خائم وائزمن تھا، جو انگریز صہیونیوں کی تنظیم کا سربراہ تھا۔ جنوری 1919 میں امن کانفرنس کے موقع پر لارنس فیصل اور وائزمن کے درمیان ایک معاہدے کو پورا کرنے میں کامیاب ہو چلا تھا۔ فیصل کی زیر نگیں شام کے لیے صہیونیوں کی حمایت کے صلے میں فیصل کو یہودیوں کی فلسطین میں بڑے پیمانے پر ہجرت کی حمایت کرنی تھی، جو ڈھکے چھپے انداز میں علاقے میں مستقبل کی ایک یہودی ریاست کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ اس سمجھوتے کو جلد ہی فرانسیسیوں نے حق میں ملا دیا، لیکن اس زمن میں سب سے تیکھی چیز امریکیوں کو اس معاملے میں کودنا تھا۔ پیرس میں اپنے یورپی ساتھیوں کی سامراجی اسکیموں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے صدر وڈروسن نے ایک حقائق کی چھان بین کرنے والا کمیشن مشرق وسطیٰ بھیجا۔ 3 ماہ تک یہ کنگ کرین کمیشن شام، لبنان اور فلسطین میں پھرتا رہا، اور جو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے سنا وہ 2 ٹوک الفاظ میں یہ تھا: ہر لسانی اور مذہبی گروہ کی اکثریت خود مختاری چاہتی تھی، بصورت دیگر امریکہ کی حکومت ولسن بہرحال امریکہ کے بھنجوٹوں کو بھرنے کی جگہ دوسروں کو یہ بتانے کا زیادہ خواہاں تھا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ جب یہ کمیشن اپنی سکون برباد کرنے والی یافت کے ساتھ پیرس لوٹا تو اس کی رپورٹ کو سیدھے سادے طریقے سے بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ لارنس کی ان کوششوں نے ایک عجیب ظالمانہ اور افسوسناک صورتحال پیدا کر دی، جہاں برطانیہ میں اس کو امریکی صحافی لوول تھامس کی ایک دلکش لیکچر شو کے حوالے سے، جو وہ لارنس کے ماہر القول کارناموں کے بارے میں کر رہا تھا، لگ بھگ ایک دیوتا سمجھا جا رہا تھا، وہیں برطانوی سرکاری حلقوں کی نظر میں اس کی ایک ایسی دشمن کی حیثیت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی جس کی بےہودگیاں فاتح برطانیہ اور فرانس کے درمیان مال غنیمت بانٹنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھیں۔ آخرکار عملاً اس سرکش لیفٹیننٹ کرنل کو امن کانفرنس میں جانے سے اور فیصل سے مزید کوئی رابطہ کرنے سے مؤثر طور پر روک دیا گیا۔ اب سامراجی یکجہتی کی راہ ہموار تھی اور فریب کاری واضح۔ نتائج بہت جلدی سامنے آ گئے۔ 1 سال کے اندر اندر مشرق وسطیٰ کے زیادہ تر حصے میں عرب دنیا کے نام پر ایک الگ دنیا بن گئی، اور وہاں عرب دنیا کے نام پر ایک آگ لگ گئی تھی۔ عربوں نے اس بات پر سخت برہم ہو کر بغاوت کر دی تھی کہ ان کی عثمانی آقاؤں کی جگہ یورپیوں نے لے لی تھی۔ لارنس نے عراق کے بارے میں بطور خاصی پیش بینی کا مظاہرہ کیا تھا۔ 1919 میں اس نے وہاں برطانوی حکمرانی کے خلاف مارچ 1920 تک بھرپور بغاوت کی پیشگوئی کی تھی۔ اگر ہم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو مئی 1920 کی آزادی طلبی کا نتیجہ 10,000 کے لگ بھگ افراد کی موت کی شکل میں ظاہر ہوا، جن میں سے 1,000 برطانوی سپاہی اور حکام تھے۔ اس ہزیمت سے نپٹنے کی ذمہ داری برطانوی نو آبادیوں کے سیکرٹری ونسٹن چرچل کو سونپی گئی، جس نے اسی شخص سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا جس کا انتباہ بے رخی سے ٹھکرا دیا گیا تھا۔ لارنس 1921 کی قاہرہ کانفرنس میں لارنس نے کچھ غلطیوں کو درست کرنے میں مدد کی۔
نتیجتاً مستقبل قریب میں فیصل کو، جسے فرانسیسیوں نے شام سے معزول کر دیا تھا، برطانیہ کے زیر انتظام عراق کا بادشاہ بنایا جانا تھا۔ برطانیہ کی بفر ریاست ٹرانس اردن میں ایک نئی قوم کی تشکیل کی جانی تھی، جس کا سربراہ فیصل کے بھائی عبداللہ کو بنایا جانا تھا۔ بہرحال ایک متحد عرب قوم کا امکان اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی لارنس کے اندر موجود جدوجہد کی عادی روح اور قیادت کی خواہش بھی تحلیل ہو چکی تھی۔ جب اس کا چرچل کے ساتھ اشتراک عمل ختم ہوا تو اس نے قانونی طور پر اپنا نام بدل لیا اور برطانوی فوج کو درخواست دی کہ اسے دوبارہ ایک سراغ رساں کے طور پر ملازمت میں رکھ لیا جائے، جیسا کہ اس نے ایک دوست کو بتایا کہ اب وہ کبھی کوئی ذمہ داری نہیں سنبھالنا چاہتا تھا۔ اب آگے مزید لارنس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی عربیہ کی حقیقت کیا تھی، مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ شکریہ۔